دوستو، اگر دنیا کے ظالم ترین بادشاہوں کی بات کی جائے تو ان کی فہرست میں نادر شاہ کا نام بھی آئے گا، جس کے صرف ایک حکم پر چند ہی گھنٹوں میں لاکھوں انسانوں کا سر تنوں سے جدا کر دیا گیا۔ نادر شاہ ایک فارسی تھا جس کا تعلق خراسان کے ترکمان افشار قبیلے سے تھا۔ اس نے ایران کے شاہ کے طور پر فارس پر حکومت کی۔ اس کی پرورش ایک ترکمان قبیلے میں ہوئی۔ اس نے فارس کا بادشاہ بننے کے بعد افشاری خاندان کی بنیاد رکھی۔ بچپن سے ہی وہ پرجوش بہادر قسم کا انسان تھا۔ بہادر شاہ ایک ذہین فوجی اور چالاک انسان تھا۔ بادشاہ بننے سے پہلے وہ ایک اعلیٰ درجے کا فوجی کمانڈر بھی تھا۔ صفوی خاندان کو فوجی طاقت فراہم کرتا تھا جو اس وقت ایران پر حکومت کر رہا تھا۔ جب فارس میں صفوی خاندان کی حکومت کمزور ہوئی تو نادر شاہ نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور ایران میں مخالفت کو ختم کر ڈالا۔ اسی طرح 1736 میں ایران کا بادشاہ بنا۔ نادر شاہ نے ایرانی سلطنت کو متحد کیا اور بہت سی فتوحات حاصل کی اور سلطنت کا دائرہ اتنا وسیع کیا کہ ایران پر 11 سال حکومت کی۔ نادر شاہ چنگیز خان اور تیمور جیسے لوگوں سے مرعوب تھا۔ اس نے ان جیسے فوجی عزائم کو اپنایا اور وہ اپنے ظلم و ستم کی وجہ سے مشہور ہو گیا تھا۔ اس نے افغانستان پر، اصفہان اور کئی علاقوں کو فتح کیا اور سلطنت عثمانیہ پر بھی مہم شروع کر دی۔ 8 مارچ 1736 کو نادر شاہ ایران کا شاہ قرار دیا گیا۔ نادر شاہ کے پورے کیریئر میں سب سے اہم بات ہندوستان پر حملہ تھا۔ 1739 میں ہندوستان پر حملہ کیا اور مغل خاندان پر قبضہ کر لیا جو اس وقت ہندوستان پر حکومت کر رہا تھا۔ نادر شاہ کے لیے یہ بہت اچھا موقع تھا جب اس نے ہندوستان کی سلطنت کو لوٹا اور اس کی دولت کو اپنی سلطنت مستحکم کرنے پر استعمال کیا۔ جب نادر شاہ نے ہندوستان پر حملہ کیا تو اس نے وسط ایشیائی اور عثمانی سلطنتوں پر فوجی آپریشن کم کر دیے، لیکن ہندوستان کے مہم کے بعد اس نے 1740 کی دہائی میں ان علاقوں میں اپنی مہم پھر سے تیز کر دی۔ نادر شاہ جہاں سے بھی گزرتا موت اور تباہی پھیلاتے ہوئے بے لگام فاتح کے طور پر مشہور ہو گیا۔ نادر شاہ نے 18ویں صدی عیسوی کے آغاز میں ایک غیر واضح جنگجو کے طور پر آغاز کیا، لیکن وہ اس وقت مقبول ہوئے جب اس نے ایران کو افغانوں کے قبضے سے آزاد کرایا، عثمانی ترکوں کو بے دخل کیا اور انہیں زبردست شکست سے دوچار کیا۔ وہ اپنی زندگی کے اولین مقام پر تھا اور تیمور کی کامیابی کو پیچھے چھوڑنے کے برابر تھا جو 350 سال پہلے ایک فاتح کے طور پر دلی میں داخل ہوا تھا۔ نادر شاہ کے خیالات اکثر تیمور کی مثال پر ہوتے تھے۔ تیمور کی طرح اس نے پہلے ہی سلطنت ہند سے الحاق کی کوشش کرنے کے بجائے دلی کی دولت کو لوٹنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ دوستو، دلی ہی نادر کی زندگی کی سب سے بڑی شان بن گیا جب اس نے مارچ 1739 میں 20,000 گھوڑ سواروں اور 100 ہاتھیوں کے ساتھ دہلی میں فارسی فوج کی قیادت کی۔ 24 فروری 1739 میں دہلی سے تقریباً 100 کلومیٹر دور کرنال کے مقام پر جنگ شروع ہو گئی۔ نادر شاہ نے جنگی حکمت عملی اور جدید ہتھیاروں کی مدد سے محمد شاہ کی کثیر مگر بے نظم فوج کو شکست سے دوچار کیا اور دلی میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوا۔ اس جنگ میں مغل سلطنت کو خاصا نقصان ہوا۔ دوستو، مغل بادشاہ محمد شاہ کی فوج لاکھ سے اوپر بتائی جاتی ہے جبکہ نادر شاہ کے پاس صرف 55,000 لیکن انتہائی منظم اور تربیت یافتہ فوج تھی۔ مغل فوج کو اس جنگ میں شکست ہوئی اور محمد شاہ رنگیلا نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس طرح نادر شاہ اپنی فوج کے ساتھ دہلی میں داخل ہو گیا۔ اس طرح نادر شاہ کی فوج کی لوٹ مار اور کچھ فوجیوں کے قتل کے واقعے کی بنا پر نادر شاہ نے قتل عام کا حکم دیا۔ قتل عام صبح 9 بجے شروع ہوا۔ لال قلعہ، جامع مسجد دہلی، دریبہ اور چاندنی چوک کے آس پاس تقریباً 30,000 افراد مارے گئے۔ محمد شاہ رنگیلا کے کمانڈر نظام الملک بغیر پگڑی کے نادر شاہ کے سامنے گئے۔ وہ ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور کہا، دلی کے عوام سے بدلے لینے کے بجائے ان سے بدلہ لیا جائے۔ نادر شاہ نے اس شرط پر یہ قتل عام روک دیا کہ دہلی چھوڑنے سے پہلے انہیں 100 کروڑ روپے دیے جائیں۔ اگلے کچھ دنوں بعد نظام الملک نے اپنے ہی دارالسلطنت کو لوٹ کر وہ رقم ادا کی۔ دوستو، ایک ہی لمحے میں 250 سالوں سے مغلوں کی جمع کردہ دولت کا مالک کوئی اور بن گیا۔ تخت طاؤس، جس کو بنانے میں تاج محل کے مقابلے میں 2 گنا رقم لگی تھی، اور کوہ نور ہیرا، اور اس کے علاوہ جو مال غنیمت جمع کیا تھا اسے 700 ہاتھیوں پر، 4,000 اونٹوں اور 12,000 گھوڑوں پر لاد کر ایران لے کے گیا۔ دوستو، ہندوستان سے لوٹی گئی مال و دولت اتنی تھی کہ نادر نے واپسی کے 3 سالوں تک ایران میں ٹیکس لگانا بند کر دیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے مظالم میں اضافہ ہوتا گیا اور اس کی سلطنت کئی بغاوتوں سے گزری۔ باوجود اس کے کہ اس نے ان بغاوتوں کو بڑی بے رحمی سے کچل دیا، لیکن اس کی یہ کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ وہ اپنی سلطنت کو برقرار رکھنے کے قابل نہ رہا۔ 1747 میں وہاں سے مخالفت کرنے والوں کو ختم کرنے کے لیے خراسان چلا گیا اور وہاں اس کے افسران، جو کہ اس وحشیانہ رویے کی وجہ سے واقعی غیر محفوظ تھے، ڈر گئے کہ وہ انہیں بھی پھانسی دے دے گا، چنانچہ انہوں نے اس کی قتل کرنے کی سازش کی۔ نادر شاہ 19 جون 1747 کو خراسان کے مقام پر فتح بری میں مارا گیا۔ نادر شاہ کے موت کے بعد کی سلطنت انتشار کا شکار ہو گئی۔ بہت سے آزاد صوبے بنائے گئے اور فارسی سلطنت پر زند خاندان کا قبضہ کر لیا۔ اسی طرح نادر شاہ کی بنائی گئی سلطنت ہمیشہ کے لیے تمام ہو گئی۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ تو پسند آنے کی صورت میں لائک کرنا نہ بھولیے۔